بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے بے انتہا پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ دقتیں مسلمانوں کو آ رہی ہیں کہ وہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ مسجدیں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں۔ مسجدوں میں صرف 2-4 لوگ ہی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے، مسجدوں میں یا گھروں میں۔ اس سلسلے میں مفتیان اکرام کے پاس جو سوالات گئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں مفتیان اکرام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اگر کسی عذر کی بنا پر مسجد میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اپنے گھروں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے عام نمازوں کی جماعتوں میں 2 شخص کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح سے صرف 2 شخص بھی اگر ہوں تو نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح کے لیے حافظ نہ ملیں تو کیا غیر حافظ تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں، اور اس کی کیا شکل ہوگی؟ تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا ایک مستقل الگ سنت ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ دونوں سنتیں ادا ہوں، لیکن اگر دونوں سنتیں ادا نہ ہو سکے تو کم از کم ایک سنت جو تراویح ہے اسے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے غیر حافظ بھی تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ سورہ فیل سے سورہ ناس تک یا قرآن مجید میں جہاں سے بھی یاد ہو اسے پڑھ کر کے تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہر رکعت میں جو شرط ہے قرأت کی کہ کم سے کم 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ہوں، اتنی ہونی چاہیے تو نماز ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی نہ رکھنے والے یا داڑھی کٹانے والے تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص داڑھی کٹاتا ہو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ عملی طور پر سنت کی مخالفت ہے۔ اگر سبھی لوگ باشرہ نہ ہوں، یعنی داڑھی کٹانے والے ہی ہوں، داڑھی نہ رکھنے والے ہی ہوں، اور ان میں سے کوئی ایک شخص اگر قرآن مجید اچھا پڑھنے والا ہو اور وہ امامت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے توبہ کر لے اور آئندہ داڑھی رکھنے کا عزم کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ امامت کرے، جماعت اور نماز صحیح ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں امام حافظ نہیں ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے باہر سے حافظ آ کر کے تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان مسجدوں میں جن میں حافظ امام نہیں ہوتے ہیں باہر کے حافظ آ کر کے تراویح کی نماز پڑھا سکیں۔ ایسی صورت میں ان مسجدوں میں تراویح کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ مسجد میں کوئی حافظ ختم قرآن کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائے، تاکہ کم سے کم ہماری مسجدیں ختم قرآن کی سنت سے محروم نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی حافظ نہ مل سکے تو مجبوری میں الم تری کیف فعل سے لے کر کے سورہ ناس تک یا پھر قرآن مجید کی جو بھی صورتیں یاد ہوں ان صورتوں کو پڑھ کر کے اور تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ عورتیں اگر آپس میں گھر میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہیں تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر کوئی بالغ لڑکی حافظہ ہو تو کیا وہ تراویح کی جماعت کی امامت کرا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے
کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، اس لیے عورتوں کی امامت کو علماء اکرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، خواہ تراویح ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ تنہا نماز پڑھے یا گھروں میں مرد کی امامت میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی عورت حافظہ ہو اور قرآن کریم کو یاد رکھنے کی غرض سے تراویح پڑھانا چاہتی ہو تو کچھ علماء اکرام نے اس کی گنجائش دی ہے، اور اس صورت میں اس جماعت کی صف میں وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی مرد کے امام کی طرح، بلکہ درمیانی صف میں وہ کھڑی ہوگی، بیچ میں، اور اسی صف میں ہی کھڑی ہوگی۔ کسی بھی طرح کے دینی مسائل کی جانکاری کے لیے کمنٹ کریں۔